تو زندگی ہماری خوبصورتی سے اور جو ہے وہ آسودگی سے بسر ہوگی۔ کتاب رحمت قرآن مجید نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب اور اسلوب دیا، اور سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں ہمیں ایک لاہ عمل دے دیا گیا، زندگی گزارنے کا ہمیں اسلوب دیا گیا۔ سب سے پہلے انسان کے خسارے کی کہانی بیان کی گئی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ صورت اگرچہ مختصر ہے، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ قرآن مجید کی صرف اسی ایک صورت پہ غور و تدبر کرنے لگ جائیں تو دین و دنیا کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ یہ مکمل نصاب ہے۔ حضرت عبید بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مکے میں دو صحابی تھے، جب وہ آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مکمل ہمیں نصاب زندگی دیا گیا ہے۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب عصر سے مراد کیا ہے؟ امام رازی جیسے شخص نے اس پر 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کی خاک اڑتے دیکھی، جو ناگزیر تھے زمانے کے لیے پھر انہیں گلیوں میں رلتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ تو کتنے آئے لوگ چلے گئے، آج ان کا نشان بھی موجود نہیں۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے ہیں، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ اگر آپ پنجابی سمجھتے ہیں تو میاں صاحب فرماتے، جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہی ہیں۔ ہم سکے عزیزوں کی شکلیں بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ زمانے کے انقلابات ہیں۔ تو زمانے نے بڑوں کو توڑ کے رکھ دیا، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کا نام بھی باقی نہ رہا، اور دنیا ان کو جانتی نہیں ہے۔ تو یہ ہے انسان کا خسارہ۔ خسارے کا دوسرا جو ہے وہ عصر کا دوسرا معنی امام رازی نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج مائل بغروب ہو اور ہر شے کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر کہلاتا ہے۔ تو یہ بڑا نازک وقت ہے۔ جب سورج عصر پہ پہنچتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، تیری زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو یہ بھی غافل کو تنبیہ کرنے کے لیے وقت عصر کی قسم کی ہے۔ تیسرا معنی اس کا امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ یہ بڑے نازک وقت میں ہوتی ہے۔ گھر جانے کی بھی جلدی ہے، دکان پہ گاہک بھی آ کھڑا ہوا، دکان بھی سمیٹنی ہے، تو بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے۔ پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز عصر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے عصر کی نماز کی قسم کی کہ کہیں رزق کے خیال میں رازق کو چھوڑ نہ دینا، اور نماز عصر کو دھیان سے ادا کرنا۔ چوتھا معنی امام رازی نے اس کا یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کے زمانے کی قسم کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، چونکہ انسان کے عروج اور بانکپن کا زمانہ وہی تھا جب حضور جلوہ فراز ہوئے، جب حضور نے لوگوں کی تربیت کی، اور پھر خوبصورت لوگ خوبصورت اداؤں سے اس دنیا کے اندر اپنی روشنی بانٹتے رہے۔ تو حضور کے زمانے کی قسم کی ہے۔ اور امام رازی نے یہاں باقاعدہ دلیل دی کہ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یہ سورت بالاتفاق سورۃ البلد مکی ہے۔
تو لازمی طور پہ حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے تو شہر مکہ ہی مراد ہے۔ تو کہا مجھے اس شہر کی قسم، یعنی شہر مکہ کی۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ انوار کی برکھا برستی ہے۔ شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ عزتوں کے سارے نشان اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب مجھے قسم اس لیے کہ شہر کی گلیوں نے تیرے سانسوں کی خوشبو سونگھی۔ انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے لکھا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو محبوب کی وجہ سے اس شہر کی قسم کی گئی۔ شرف مکان کا ہوتا ہے، شرف مکین کا نہیں ہوتا۔ شرف مکین کا ہوتا ہے، مکان کا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کی وجہ سے اس شہر کی قسم کی گئی۔ بلکہ یہاں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی۔ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے۔ بعض نے کہا مکۃ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ الرسول افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ اگر کوئی مکہ شریف کی عظمت کی بات کرتا ہے، اس کی افضلیت کی بات کرتا ہے، تو وہ مدینہ پاک کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے، اور اگر کوئی وہ مدینہ نبی کے افضل ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ مکہ شریف کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے۔ لیکن دلائل ہیں، بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل ہے۔ لیکن شیخ نے اس آیت سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، مشہور وحدی کا لہجہ دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں تھے تو مکہ افضل، مدینے میں تھے تو مدینہ افضل۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا، بلا زمانہ تھا جب پیر مریدوں سے سوال کر لیتے تھے اور پیر ناراض نہیں ہوتے تھے، مردود طریقت قرار نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ عالم ہوتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے کہ اسے جستجو ہے، اسے علم کی طلب ہے۔ تو مرید نے سوال کیا حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے کہا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں، پھر ہم جنت کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو شرف مکین کا ہوتا ہے، شرف مکان کا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں ایک اور بات عرض کروں، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ پہلی صف کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، الجھاؤ بن جائے، لڑائی ہو جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ جو یہ محراب کے ساتھ والی صف ہے، یہ صف اول ہے نا۔ لیکن اگر امام مصلی بچھا کے وہاں درمیان میں مصلی بچھا دے تو کیا اس صف کو صف اول کا شرف رہے گا؟ شرف پیچھے چلا جائے گا۔ امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتاؤ کہ شرف اس صف کو رہے گا؟ شرف برآمدے میں لوٹ جائے گا۔ امام مصلی اٹھائے اور چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا جائے گا۔ صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص جہاں مصلی رکھے شرف ادھر چلا جائے تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو کہا سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی، تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی۔ تو ترتیب کلام یوں ہوگی کہ تیرے مقام کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم محبوب تیرے عہد خوش خصال کی، تیرے دور حسین کی قسم، قسم ہے تیرے زمانہ نور کی، والعصر قسم ہے تیرے زمانہ ہمایوں کی، تیرے دور نور کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان کا خسارہ کیا ہے؟ حضرت
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خسارہ یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں سے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں جو اس کو لمحہ لمحہ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ گنتی الٹی چل رہی ہو نا، یہ کہیں اشارے پہ ہم رکتے ہیں تو گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، کوئی 60 سے نیچے آ رہی ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہی ہے، تو جب گنتی الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی الٹی چل رہی ہے، زندگی کی گنتی سال